اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں دے رکھی ہیں، تمام آسائشیں آپ کے پاس ہیں، تو آپ اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ جناب اس کے بعد آپ کے ساتھ نظر اور حسد یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ اس سے جو لوگ منہ پھیرتے ہیں نا کہ نہیں یہ اس کی غلطی تھی، نظر نہیں ہو سکتا، حسد نہیں ہو سکتا، تو ایسا سوچنے والے ذرا قرآن کھول کر دیکھیں، جس کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے حسب نسب کو، اپنی چیزوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو، نہیں تو تمہیں نظر بھی لگ سکتی ہے، تم سے حسد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کہانی میں جس کا نام ہے پنجاب سے کینیڈا تک، یہ ایک ایسی دو بھائیوں کی کہانی ہے جنہوں نے حسد، کینہ اور ایک دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ کے ایک دوسرے کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ سارا ہم لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو سکتا ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزارش ہے اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ تو یہ دو بھائی تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ایک کا نام تھا قاسم بھٹی اور دوسرے کا نام تھا احمد بھٹی۔ یہ دو سگے بھائی، ایک بڑا بھائی قاسم، چھوٹا بھائی احمد، یہ دونوں اپنے ماں باپ کے زیر سایہ پلتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب ان کے بچے جوان ہونے کی طرف تھے تو ان کے پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب تک یہ دونوں بھائی جوائنٹ سسٹم میں رہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بہت بڑی ایک حویلی نما گھر تھا، جس کے اندر بڑا بھائی جو ہے وہ نیچے رہتا تھا اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ اوپر رہتا تھا۔ چھوٹے بھائی کے 3 بچے تھے، بڑے بھائی کے گھر 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، یعنی کہ 5 بچے۔ اب یہ لوگ بالکل بھی ہنسی خوشی نہیں رہتے تھے۔ ان دونوں کی جو بیویاں ہیں نا، ان کا پہلے دن کے ساتھی جو ہے نا وہ اللہ واسطے کا بیر تھا۔ بہت کم، شاذر اور نادر ان کی دوستی ہوتی تھی۔ اکثر اور بیشتر ان دونوں کے درمیان جھگڑے رہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، بچوں کی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ایج میں بڑے ہونے لگے، جوانی کی دہلیز پر پہنچنے لگے۔ اب یہاں جو احمد صاحب تھے، جو چھوٹا بھائی تھا، اس کا کوئی اتنا روزگار اتنا خاص کوئی اچھا نہیں تھا، جبکہ بڑے والے کی جو زمینیں تھی وہاں سے آتا تھا۔ چھوٹے والے کی بھی زمینیں تھی، مگر وہ اتنا زیادہ دماغ اس کا تیز نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ شہر میں پڑا بڑا تھا، وہاں ہی اس سے زیادہ ایجوکیشن لی تھی۔ تو اس بیسس پہ اس کو گاؤں کے اندر جس طرح سے رہنا تھا، کس طرح سے کام کرنا تھا، اس کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ اب جب بچے بڑے ہونے لگے، ان کے اسکول کالجز کی فکر ہونے لگی، وہ لوگ پڑھتے تھے، لکھتے تھے، انہیں جانا پڑتا تھا لاہور کی طرف پڑھنے کے لیے، اور پھر ان کے اخراجات بڑھنے لگے۔ تو احمد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ کینیڈا جانے کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا، بٹ ان کے تمام چیزیں پروسیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جو ہے وہ اب اس پر آ گئے ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ تم یونیورسٹی وغیرہ کے لیے جو ہے وہ کینیڈا چلے جاؤ، وہاں جا کے اچھی جاب وغیرہ کرو تاکہ ہمارے بھی حالات بہتر ہو جائیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے گھر میں جو ہے نا، ان کے خاندان کے اندر اوپر نیچے اتنی زیادہ پیسے کو لے کے دکھاوا کیا جاتا تھا کہ پیسہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے علاقے کے لوگوں پر بھی بڑی دھاک بٹھاتے تھے، خاص طور پہ جو نیچے والے جو بھائی ہیں، بڑے والے بھائی قاسم کی جو بیوی بہت روب جھاڑتی تھی اپنے پیسے کو لے کے، اپنی شان کو لے کر۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب یہ جو ان کی جو فیملی تھی، ان کی بھی خواتین تھی، جو خاتون تھی، ان کی جو وائف تھی، یہ بھی شور ڈالتی تھی کہ بھائی میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال دیگر کہ قاسم نے جو ہے نا وہ احمد نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کینیڈا بھیج دیا۔ اب کینیڈا جانے کے بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کی 4 سال، اور 4 سال کے بعد اس کو ایک بہترین جاب کینیڈا کے اندر مل جاتی۔ اب وہ اپنی فیملی کو بلانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری فیملی کو کینیڈا میں شفٹ کرا دیتا ہے، اور یہ لوگ یہاں سے کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ کینیڈا جانے کے بعد یہاں پر جو معاملات ہوتے، جو ان کی زمین اور ان کی جو جائیداد ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا معاملات جو ہے احمد جو ہے وہ جاتے جاتے اپنے سالے کی ذمہ داری لگا کے چلا جاتا ہے، اور اپنے سالے سے کہتا ہے کہ میری جتنی زمین ہے، میرا جو گھر ہے اوپر رینٹ پر دے دو، اور جو زمین ہے اس کی تمام دیکھ بھال جو کام ہے وہ اب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور یہ پوری فیملی جو ہے وہ کینیڈا میں جا کے شفٹ ہو جاتی ہے۔ کینیڈا جانے کے بعد یہ لوگ وہاں پر ایک اچھی گھر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اپنا رہنا دہنا شروع کرتے ہیں۔ اب ان کو خبر آنے لگتی ہے کہ جو ان کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس کے جو احمد ہے اس کی زمین پر سے جو کام کرنے والے ان کو بھی مار کے بھگا دیا، اور بہت ساری سالے کی بھی پٹائی کی کہ گھر کرائے پہ ہم نہیں چڑھانے دیں گے۔ مطلب بہت سارے جائیداد زمین کو لے کے مسئلے مسائل، اور فون آنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ مسئلہ چل رہا ہے، بڑے بھائی نے آج وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں یہ ساری چیزیں بیچنا چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی اور کے حوالے کروں، تو بڑے بھائی کو پسند نہیں آ رہا، تو اب اس کا نتیجہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بعد اللہ خواستہ
احمد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ جن کی اس لڑکی کا یہاں پر انگیجمنٹ ہوئی تھی اور اس کی شادی ان کو یہیں کرنی تھی، پنجاب میں ہی انہوں نے اپنے ایک رشتہ داروں کے گھر پر کی ہوئی تھی، اس شادی کے سلسلے میں ان کو پاکستان آنا پڑتا ہے۔ اب یہ لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کی وہی والی بیٹی اور چھوٹی بیٹی، یہ دونوں بیٹیاں، بیٹا وہیں رہتا ہے اور یہ لوگ شادی کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی شادی کے انتظامات وغیرہ دیکھنے لگتے ہیں، شاپنگ وغیرہ شروع ہوتی ہے، تو ایک دن ان کی جو تائی ہوتی ہے یہ ان کے گھر آتی ہے اور بڑے پیار سے ملتی ہے، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس سے اتنی محبت جتاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ تائی جو ہے نا، ان کی جو تائی ہے اس کے اندر کوئی دوسری روح آ گئی ہے جو اتنی محبت اور اتنا خلوص سے ہمارے ساتھ مل رہی ہے، کیونکہ یہ سارے کے ساری شاپنگ لاہور کے کسی بہت بڑے بڑے برانڈ سے جا کے کرتے تھے۔ اب تائی آ کے ان کی چیزیں دیکھ رہی ہے، ان کی بیٹیاں بھی ساتھ، ایک بیٹی تھی ان کی وہ بھی آ جاتی تھی، ساتھ مل کے سب دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور پھر سڈنلی ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر بھی ان کو بلایا، دعوت دی اور دعوت بھی کھائی گئی، اور اس کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ان کی زندگی میں سمجھیں کہ A to Z چینج آ گیا۔ ہوا ایسے کہ جو دلہن جس کی شادی ہونے والی تھی، اس کے ایک دن اچانک رات میں پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ اب جب اس کی والدہ اس کو تڑپتا ہوا فرش پہ دیکھتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بخار میں پھک رہی ہے، فوراً گاڑی نکالتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ اب جو وہیں کے علاقے کا ہاسپٹل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا علاج وغیرہ، آپ اس کو شہر لے جائیں، اور پھر یہ اس لڑکی کو شہر لے کر آتے ہیں۔ شہر لاتے ہیں، اس کا MRI ہوتا ہے، اس کا تمام اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مگر کچھ بھی ریزن سمجھ نہیں آتا کہ اس کے معدے میں، اس کے پیٹ میں آخر ایسا کیا درد ہو رہا ہے جو اس کو چیونٹیوں کی طرح، جب کہتی ہے اس کے جب منوڑ اٹھتا تھا تو وہ اوپر بیڈ سے نیچے زمین پہ گر جاتی تھی، اتنے زور سے وہ لوٹتی تھی، چیخیں مارتی تھی کہ پورا ہاسپٹل لرز جاتا تھا اس کی چیخوں سے۔ اور گھر والے حیران کہ اس کو کیا ہو گیا، تمام ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ابھی تک اس کے بخار کا کیوں نہیں ٹوٹ رہا، اس کے پیٹ میں آخر کون سا ایسا مرض ہے جو کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور پوری فیملی کی آپ سوچ سکتے ہیں کیا قیامت ہوگی جس لڑکی کے ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد شادی ہے اور اس لڑکی کی حالت ایسی ہو گئی۔ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوچے بھی تو ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے، اس کی فیملی بھی نہیں سوچ پا رہی تھی، ان کی والدہ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ان کے ایک عزیز ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کی بیٹی کی حالت دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے نہیں، ان کی جو ابو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے نہیں مانے، مگر آپ پھر بھی اسے کسی عالم بابا کو دکھا دیجئے، شاید اس کے اوپر کوئی اچھا اثر ہو جائے۔ اب یہاں یہ بات بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی کسی مولانا صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر دم وغیرہ کرتے ہیں، پانی وغیرہ دیتے ہیں، بٹ اس کی حالت اسٹل خراب سے خراب ہوتی چلی گئی۔ صرف 6 سے 7 دنوں کے اندر اس نے اپنا 20 سے 25 کلو وزن جو ہے وہ گرا دیا اور بالکل ہڈی کا ڈھانچہ بن گئی، اور اتنی سیویئر وہ ہو گئی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ لڑکی ایسی حالت میں آ گئی کہ ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آخر کار اسی شخص سے رابطہ کیا گیا، اسے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کو جانتے تو بتائیں، ہماری یہاں لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک عالم ہے، ان سے ہم ملتے ہیں، اور پھر وہ لاہور کے ایک شہر ہوتے ہیں وہاں پر لے جاتے ہیں، کسی عالم وغیرہ کو دکھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس بچی کے اوپر بہت ہی سخت بندش کر دی گئی ہے اور اس بندش کا توڑ بہت ضروری ہے۔ پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اس بندش کو توڑتے ہیں اور اس کا سارا کچھ صحیح کرواتے ہیں، اور اس کا پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی پر یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نام تو نہیں بتا رہے، مگر کوئی ایسا خاتون ہے، ایک عورت ہے جو کہ آپ کی عزیز ہے، انہوں نے اس کو کھانے میں کچھ ملا کے اور اس کے کچھ بال اور اس کے کپڑے لے کے اس پہ علم کر دیا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ پکی ڈیتھ ہو جائے۔ اب اس بچی کی حالت دیکھنے کے بعد اس کے ماں باپ سر پکڑ لیتے اور ان کا پہلا شک اپنی تائی پر جاتا ہے جو کہ اتنی میٹھی اور اتنی اچھی ہو گئی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ بعد اللہ خواستہ اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، بٹ یہ لوگ گاؤں نہیں جاتے، یہ لاہور کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب تک کہ اس لڑکی کی طبیعت اسٹیبل نہیں ہو جاتی۔ شادی کو بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے اور لڑکی آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد لڑکی کی حالت اسٹیبل ہوتی ہے، اس کے اوپر سے جو اثرات ہوتے ہیں اس کا کم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس یہ بات ریلائز کر دیتے ہیں کہ یہ جائیداد، یہ زمین ہتھیانے کے لیے ہمارے اوپر یہ سارا کچھ ہمیں اس پریشانی کے اندر ڈالا گیا۔ اب ان کے فادر فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کے جو عزیز ہوتے ہیں وہ سمجھاتے کہ تم پر بھی جادو ٹونا کر دیا جائے اور یہ ساری جائیداد تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، تم اس کو وائنڈ اپ کر کے تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ باقی یہ معاملات طے کر کے اس لڑکے سے جس سے اس کی شادی کرائی جاتی ہے، یہ سارا کچھ لاہور میں ہو کر لڑکی کی شادی کرا دیتے ہیں یہ لوگ، بٹ وعدہ یہ کرتے ہیں کہ گاؤں اپنے نہیں رکھنا ہے، اس کو یہیں شہر میں رکھنا ہے، اور جو جائیداد وغیرہ ہوتی ہے وہ سارا کچھ سیل آؤٹ کر دینا پڑتا ہے ان کو۔
اور اس کے بعد یہ سارا کچھ سیل کر دیتے ہیں، اپنی جو زمین ہوتی ہے اس کو بیچتے ہیں، جو اوپر گھر کا اوپر پوشن ہوتا ہے اس کی رقم اپنے بھائی سے طلب کرتے ہیں، اور بڑے ہی لڑائی جھگڑے کے بعد، بڑی پیچیدگیوں کے بعد، بہت ہی اونے پونے وہ یہ سارا کچھ اپنے بھائی کو دے کے تھوڑی بہت رقم، کہتے ہیں کہ اس وقت بہت ہی کم رقم ان کے حوالے کی جاتی ہے، بٹ یہ کہتے ہیں میری اگر بچوں کی جان بچتی ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسوں پر، اور پھر یہ لوگ واپس کینیڈا آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے حسد اور کینے کی، یہ بہت عام ہے، یہ ہر دوسرے گھر میں لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا روپیہ پیسہ آ جائے، آپ کے پاس تھوڑی سی اچھائی آ جائے، آپ کے بچے کچھ اچھا ہو جائیں، تو ہمارے جو عزیز ہیں ان کو اتنی حسد ہو جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور مجھے اپنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔